السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات بخیر ہوں گے۔ جیسا کہ آج کئی مہینے سے مسلسل ہم اور ہماری پوری ٹیم شادی بیاہ کے خرافات کے تعلق سے پوری محنت کے ساتھ جٹی ہوئی ہے کہ ہمارے پورے علاقے سے یہ خرافات ختم ہو جائے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تقریباً 90 سے 95% ہم لوگ اور ہماری محنت کا صلہ یہ ہے کہ الحمدللہ اتنی کثیر تعداد میں اس علاقے میں مسلم آبادی ہونے کے باوجود ہم نے پوری طرح سے کنٹرول کر کے رکھا ہے۔ لیکن گاہے گاہے کہیں کہیں کچھ ایسی چھٹ پٹ گھٹنائیں حرکتیں ہو جاتی ہیں جو پورے سماج کو ذلیل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ابھی ماضی قریب میں 2-4 دن پہلے گورا میں کٹاری کے پاس ایک گاؤں ہے گورا جاموں کے بیچ میں، وہاں ایک دن قبل ہم گئے، ہم نے لڑکی کے باپ سے بات کی، ان کے گھر والوں سے بات کی، کافی رات تک تقریباً ہم لوگ 12 ساڑھے 12 بجے تک رہے، ان کو سمجھایا۔ الحمدللہ وہ سمجھ گئے، انہوں نے لڑکے والے کے گھر فون بھی کیا کہ ہمارے ہاں ایسا کوئی خرافات لے کے نہ آئیے گا ورنہ ذلیل کر دیا جائے گا، لیکن وہ نہیں مانے اور وہ لے کر آئے۔ رات 10 بجے ہمارے پاس فون آیا، میں وہاں گیا پوری ٹیم کے ساتھ، 2-4 لوگ جو بھی میسر آئے، اس وقت رات ہو گئی تھی۔ بہرحال وہاں گئے، ان لوگوں سے پوچھا تو لڑکے کا بھائی ایک چھوٹا سا تھا جو شاید آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہو، جو کھڑے ہو کے معافی مانگ رہا تھا، اس سے ہم نے بات کی تو اس نے کہا حضرت مجھے معلوم ہے کہ غلط ہے، مجھ نے غلطی کی، لیکن میرے بھائی کی آخری شادی تھی، ہم نے آخری شادی سمجھ کے کہ چلو اس میں کسی طریقے سے کر لیا جائے، اب دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ میں آپ کو اور مصباحی نیوز چینل کے مادھیم سے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندے، آپ کی نظر سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا پر بنی ہوئی ہے، آپ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہو، پوری دنیا میں مسلمان اور اسلام کا تماشا بنایا جا رہا ہے۔ فلسطین کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو نان شبینہ کے محتاج ہیں، ایک ایک ٹکڑے لقمے کے لیے محتاج ہیں، پانی کے لیے محتاج ہیں، گھاس کھانے پر مجبور ہیں، آپ اگر ان کی مدد نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم دین متین کی دھجیاں نہ اڑاؤ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی خلاف ورزی نہ کرو۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مسجدوں میں اکٹھا ہوتے، غزہ کے لیے، فلسطین کے غریب مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں فرماتے، لیکن آپ سے یہ کچھ نہیں ہوتا، آپ صرف اپنے پیسے کی نمائش اور اپنی جھوٹی عزت و شہرت کے لیے دنیا کے سامنے عزت دار اور شہرت دار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، کیا آپ کا ضمیر اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ خرافات کی چیزیں کریں؟ کیا آپ کا ضمیر اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں اڑائیں؟ کیا آپ کا ضمیر اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بازاروں میں ڈانس کرتے رہیں، ناچتے رہیں، رقص کرتے رہیں؟ آپ کا ضمیر ایسی کسی بھی چیز کی اجازت آپ کو شاید نہیں دے گا، اس لیے کہ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کو کسی مفتی کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سینے میں ایک دل موجود ہے جو مفتی کی حیثیت رکھتا ہے، آپ اسی مفتی کے پاس جائیے اور اس مفتی سے پوچھئے کہ جو آپ کر رہے ہو اچھا کر رہے ہو یا برا کر رہے ہو۔ ہمارا کوئی نقصان آپ نہیں کر رہے ہو، نہ ہمارا پیسے کا نقصان کر رہے ہو، نہ ہماری عزت کا نقصان کر رہے ہو، ہم تو صرف آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حتی المقدور جہاں تک ہو سکے گا ہم آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کے بارے میں بڑے حریص تھے، وہ بھی اپنی امت کو ہر ممکن کوشش کر کے جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ ہم بھی انہی کے غلام ہیں، ان کی امت میں ہیں، ہم بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو بھی گناہ سے بچا کر صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دیں۔ اور یاد رکھیے، دولت اگر اللہ دے تو اس کی نمائش نہیں کی جاتی، اس کا شکرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ دولت اگر اللہ دے تو اسے ناجائز نہیں خرچ کیا جاتا، اس لیے کہ اللہ نے خود ارشاد قرآن میں فرمایا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے لوگو میری نعمت کا شکریہ ادا کرو،
ناشکری نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ دولت اگر جائز طریقے سے خرچ ہوتی ہے تو وشکرولی کے زمرے میں آتا ہے، اور اگر دولت ناجائز طریقے سے خرچ ہوگی تو کفران نعمت کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ کفران نعمت نہ کریں، آپ مصطفیٰ جان رحمت کے صحیح معنوں میں غلام بنیں، اسلامی زندگی گزاریں، نماز کے پابند بنیں، مصطفیٰ جان رحمت کے اصول و شریعت کے پابند بنیں، بچوں کو بھی دینی تعلیم دیں، بچیوں کو بھی دینی تعلیم دیں، مسجدوں سے رشتے کو مضبوط رکھیں۔ قرآن مجید جو ہم نے رمضان کے بعد طاقوں پہ سجا کے رکھ دیا، اسے اٹھائیں، پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ صرف پڑھنے کے لیے قرآن نازل نہیں کی گئی ہے کہ آپ پڑھ کے اپنے مرحومین کے نام اصال ثواب کر لو، آپ پڑھ کے فاتحہ کر لو، آپ پڑھ کے ثواب کے غرض سے 1 2 پارہ 5 پارہ پڑھ لو۔ اس کے لیے قرآن نہیں آیا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، اور جنہوں نے قرآن سمجھا، جنہوں نے قرآن پہ عمل کیا، آج وہ پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ سورہ اخلاص کا معنی کیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ نے اس میں سورہ میں کیا فرمایا ہے۔ چاروں کل پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ نے چاروں کل میں ہمارے لیے کیا فرمایا ہے۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہم نے قرآن کو صرف پڑھا ہے، یا تو ثواب کے نیت سے پڑھا ہے یا مرحومین کے اصال ثواب کے نیت سے پڑھا ہے۔ خدا کے لیے قرآن کا ایک ورق، ایک صفحہ روز پڑھیے، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تفسیر کے ساتھ پڑھیے، تاکہ آپ کو اللہ کے احکام معلوم ہو سکیں کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں کون سا حکم دیا ہے، امر کس چیز کے بارے میں کیا ہے، منع کس چیز کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہم سے کیا ہے۔ جب ہم ایسے عمل کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہماری زندگی بہتر سے بہتر اور اچھی سے اچھی بنتی رہے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، اپنے کردار کو اچھا بناؤ، اس لیے کہ قیامت کے دن میزان عمل پر سب سے بھاری اگر کوئی نیکی ہوگی تو مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق حسن اخلاق کی ہوگی۔ آپ اچھا بولیے، اچھا رہیے، اچھی سی زندگی گزاریے، کسی کو تکلیف نہ دیجیے، ایسا کوئی عمل نہ کریے جس عمل کے ذریعے سے اسلام پر انگلی اٹھے، جس عمل کے ذریعے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر انگلی اٹھے۔ خدا کے لیے اپنی شادیوں کو بہت سستی بنا کے رکھیے، بہت سستی بنا کے رکھیے، اچھی بنا کے رکھیے، اصول رسول کے مطابق زندگی گزاریے، اور ایسے ہی سادہ شادی جیسا کہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا تھا ویسے ہی کریے۔ خود فرمان مصطفیٰ ہے، نکاح کو آسان بناؤ، زنا کو مشکل کر دو۔ آج کے دور میں الٹا ہو گیا ہے، زنا آسان ہو گیا ہے، نکاح مشکل ہو گئی ہے۔ خدا کے لیے اتنی کثیر تعداد میں ہم براتیوں کو لے کر آتے ہیں، 400 500 براتی اپنی لمبرداری دکھاتے ہیں، اور لمبرداری کس کے دروازے دکھاتے ہیں؟ غریب لڑکی کے باپ کے دروازے دکھاتے ہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ 500 لوگوں کا کھانا کسی غریب کے دروازے پہ آپ بناتے ہو، مینو بھی دیتے ہو، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، اور بیچارہ غریب لڑکی کا باپ قرض لیتے لیتے ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور اس کی کمر پھر پوری زندگی قرض کے بوجھ سے ہلکی نہیں ہوتی، سیدھی نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ پھر قبر کی مٹی ہی اس کی پشت کو اور پیٹھ کو سیدھا کرتی ہے۔ ظلم نہ کرو، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب الظالمین، کہ بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ 500 600 400 250 300 برات لے کر کسی غریب کے دروازے پہ جاتے ہو تو اس غریب پہ ظلم کرتے ہو، اور ظلم اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، نہ اللہ کے نزدیک نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ آپ 100 50 20 21 لوگ برات کی شکل میں جائیے، جیسا کہ اسلامی رسم و رواج کے طور پر ہو، کہ کسی کو مشکل میں بھی نہ ڈالیے، مصیبت میں بھی نہ ڈالیے، اور اچھے سے نکاح میں آسانی کے ساتھ نکاح ہو جائے، نہ آپ پر ظلم ہو نہ اس پر ظلم ہو۔ لڑکی والوں کے ہاں اتنا بڑا کھانا، اتنا بڑا انتظام، دیکھا جاتا ہے جس کی بیٹی کی شادی ہوتی 20 25 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کئی لاکھ روپے کا تو ٹینٹ سامان لگ جاتا ہے، جتنے میں امیر آدمی کے ہاں ٹینٹ کا لائٹنگ، ٹینٹ اور دیگر خرافات کے سامان ہوتے ہیں، اتنے پیسے میں کئی غریب کی بیٹیوں کی شادی ہو جائے۔ صرف جو ڈیکوریشن کا انتظام ہم اور آپ کرتے ہیں اتنے ہی پیسے میں نہ جانے کتنی غریب بچیوں کی شادی ہو جائے، لیکن ہماری نظریں ان غریب بچیوں کی طرف نہیں جاتی جو لمبی لمبی عمریں لے کر اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، انتظار میں ہیں کہ
کہ میرے گھر بھی کسی کا رشتہ آئے، میری بھی شادی ہو، میں بھی دلہن بن کر کسی کے گھر جاؤں، میری بھی زندگی خوشحال ہو۔ لیکن یاد رکھو، دولت اللہ نے دی ہے، دولت کا استعمال اگر آپ نے اچھا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن وہ دولت آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ خدا کے لیے دولت کے ذریعے غریبوں کی مدد کریے، غریب بیٹیوں کی شادیاں کرائیے، شادیوں کو آسان اور سادہ بنائیے، اور ہر ممکن کوشش کریے کہ ہمارے سماج میں جتنی بھی شادیاں ہوں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کے مطابق ہوں۔